بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13واں حصہ نمبر 61 کھمبی یعنی مشروم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھمبی من سے ہے، اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ کھمبی کا شمار ایسی جڑی بوٹیوں میں ہوتا ہے جو کئی حوالوں سے انسانی صحت کے لیے بہترین ہے۔ کھمبی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی بنی نوع انسان کی اپنی تاریخ، اور یہی وجہ ہے کہ ہر تہذیب کی منفرد تحریروں میں کھمبی کا ذکر دوا اور غذا کے طور پر ضرور ملتا ہے۔ جبکہ 5ویں صدی قبل مسیح کا یونانی حکیم بکرات، جو طب کا باپ مانا جاتا ہے، وہ بھی کھمبی کو ہڈیوں اور پٹھوں کا درد رفع کرنے کے لیے استعمال کرواتا تھا۔ کھمبی معدے کے السر کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ کھمبی خلیوں سے زہریلے مادوں کو دور کر کے ان کی صفائی کرتی ہے۔ ہر وہ بیماری جو خون کی خرابی کے باعث ہو، کھمبی اس کا بہترین علاج ہے۔ کھمبی وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب کھمبی سے وٹامن ڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ کھمبی میں کیلوریز کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ ایک کھمبی میں صرف 20 کیلوریز پائی جاتی ہیں، اور اس کو کھانے سے آپ کا پیٹ زیادہ وقت تک بھرا ہوا رہ سکتا ہے اور آپ کی بڑھتی بھوک میں کمی آتی ہے، جس سے آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کھمبی میں کوئی نمک نہیں پایا جاتا، اور کافی سبزیوں کی نسبت کھمبی میں زیادہ مقدار میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، جو دل اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 62 گوگل یعنی کندر۔ حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ اس طرح ہوا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے آداب الشافی کی سند سے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے ان کی خدمت میں یادداشت میں خرابی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کندر لے کر اسے پانی میں بھگو دیا جائے، صبح نہار میں اس کا پانی پی لیا جائے، کیونکہ یہ نسیان کے لیے بہترین دوائی ہے۔ اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت نقل کی ہے، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح نہار منہ اسے شکر ملا کر پیا اور فرمایا کہ یہ پیشاب کی تکلیف اور حافظہ کی کمی کے لیے بہترین ہے۔ اس کا مزاج دوسرے درجے میں گرم اور خشک ہوتا ہے۔ اس جڑی بوٹی کا استعمال اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ جسموں میں ہونے والے درد، جوڑوں کی سوجن اور کمر درد وغیرہ میں اس کا لیپ کیا جاتا ہے۔ یہ جڑی بوٹی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ اندرونی علاج کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو پیٹ صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آنتوں کی صفائی کر کے آنتوں کو نرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جسموں میں سے بلغم کو خارج کرنے میں بھی کام آتی ہے۔ فالج، لکوہ، جوڑوں کے درد اور سوجن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ کھانسی، سینے کی بیماریاں اور دمے کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ جسموں میں خون کے اخراج کو روکتی ہے۔ جسم میں موجود غلیظ اور فاسد مادوں کو تحلیل کر کے جسم سے خارج کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نظام کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ نہ صرف معدے کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ جنسی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے۔ اس جڑی بوٹی کا سب سے زیادہ استعمال بواسیر کے علاج میں کیا جاتا ہے۔ بواسیر بادی ہو یا خونی، یہ ہر طرح کی بواسیر کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بواسیر کے علاج کے لیے جو بھی ادویات دستیاب ہیں، کندر ان کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس بوٹی کو اندرونی طور پر کھایا جاتا ہے اور بیرونی طور پر بواسیر کے مسوں پر بھی لگایا جاتا ہے، اور اس کی دھونی بھی دی جاتی ہے۔ اس کی دھونی نہ صرف کیڑے مکوڑوں کو بھگاتی ہے بلکہ جادو ٹونے کے اثر کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 63 گیہوں یعنی گندم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سفید میدے کی روٹی کھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر عمر تک میدہ نہیں دیکھا، یعنی میدہ یا اس کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آٹا چھانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کی روٹی بنائی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ کھانا ہے جو ہم اپنے علاقے میں بناتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ اس سے آپ کے لیے بھی روٹی تیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے چھان کر نکالی گئی بھوسی اس میں ڈال دو، پھر اسے گوندو۔ آج کل کے رواج میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے جو نہ صرف صحت کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ کئی بیماریوں کا موجب بھی بنتا ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے تو سمجھو سلو پوائزن کا کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ جب گندم کا موسم ہو تو گندم خرید کر رکھ لیں اور حسب ضرورت پسوا کر چھنے ہوئے سفید آٹے کی بجائے اسے استعمال کریں۔ نمبر 64 لہسن۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہسن کھائے یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے علیحدہ رہے، یا فرمایا کہ ہماری مسجد سے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں تھیں، لہسن اور پیاز بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے متعلق دریافت کیا تو اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی گئیں۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھا لو، میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی، یعنی فرشتے ان کی بو کو ناپسند کرتے ہیں۔ الدیلمی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، لہسن کھایا کرو کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس فرشتے نہ آتے ہوں تو میں اسے یعنی لہسن کو کھا لیتا ہوں۔ لہسن زمانے قدیم سے علاج معالجے کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے کیونکہ اس میں کیلوریز کی مقدار کم اور گندک کے مرکبات ہوتے ہیں، اس لیے یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک کے طور پر شمار کیا جاتا ہے جو انسانی جسم پر کسی بھی بیماری کے حملے کی مزاحمت کرتا ہے۔ لہسن کا باقاعدگی سے استعمال بلڈ پریشر کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ شریانوں کو کشادہ کرنے کے ساتھ تناؤ کو بھی کم کرتا ہے۔ لہسن میں موجود نائٹرک آکسائڈ خون کے خلیوں کو آرام دیتا ہے اور خون کو پتلا کرتا ہے، جس سے آپ کا دوران خون کا نظام ٹھیک رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہائی بلڈ پریشر سے بھی نجات ملتی ہے۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے اور سردیوں میں اس کے استعمال سے انسان کھانسی، نزلہ اور زکام سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ نزلہ زکام کا شکار ہو جائیں تو دل مضبوط کر کے خالی پیٹ لہسن کی چائے پی لیں۔ اسے بنانے کے لیے لہسن کو پیس کر پانی میں کچھ منٹ تک ابال لیں، اس کے بعد چھان کر پی لیں۔ آپ اس میں تھوڑا سا شہد بھی ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پیٹ میں ہونے والی خرابیوں میں بھی مفید ہے، خاص طور پر مروڑ کی کیفیت میں تو بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 65، لوبان۔ لوبان ایک پودے سے نکلنے والی گوند ہے۔ پودے کے تنے پر جب گھاؤ لگاتے ہیں تو بیروزہ کی مانند ایک گاڑھا لیسدار مادہ خارج ہوتا ہے جسے سکھا کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں لوبان اور ساتر کی دھنی دیتے رہا کرو۔ لوبان قبض کشا ہے، اس میں فوائد زیادہ ہیں اور نقصانات بہت کم۔ معدہ کے درد کو دور کر کے معدہ کو تقویت دیتا ہے، اس حال میں مفید ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ اگر لوبان کے ساتھ ساتر کو ملا کر غرارے کیے جائیں تو گلے کی سوزش میں مفید ہے۔ دافع تعفن ہونے کے باعث مرہموں میں شامل کیا جاتا ہے اور یہ زخموں کو صاف کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس سے زبان کے زخم بھر جاتے ہیں۔ لوبان کے استعمال سوزش کو دور کرنے کے ساتھ صحت مند گوشت بنانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس کی دھنی گھر کو خوشبودار بنانے کے علاوہ وبائی امراض کو ختم کرتی ہے۔ اسے کھانے یا لگانے سے دانتوں کا درد جاتا رہتا ہے۔ اس کو کھانے کے بعد مثانے کی سوزش دور ہو جاتی ہے۔ روغن تل یا زیتون میں ملا کر اگر کان میں ڈالا جائے تو کان کا درد جاتا رہتا ہے۔ اس کی دھنی کیڑوں مکوڑوں کو بھگا دیتی ہے۔ خوبصورت، نرم، ملائم اور چمکدار جلد ہر عورت کا خواب ہوتی ہے۔ جلد کی تازگی اور خوبصورتی ہی چہرے کی خوبصورتی بڑھاتی ہے۔ لوبان کے تیل میں قدرت نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ جلد کو سدا جوان، تازہ اور چمکدار رکھتا ہے، جبکہ چہرے پر پڑنے والی جھریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لوبان جراثیم کش ہونے کی وجہ سے سانس کی نالیوں کی سوزش، گردہ کی سوزش اور پتھری کے علاوہ پیشاب کی تکلیف میں بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ جب پیشاب میں فاسفیٹ زیادہ مقدار میں ہوں تو لوبان کے مرکبات ان کو تحلیل کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ کھولتے پانی میں نمک اور لوبان ملا کر کھانسی اور گلے کی سوزش کے مریضوں کو اس کی بھاپ دی جاتی ہے۔ دن میں 2-3 بار بھاپ لینے سے جمی بلغم باہر آنے لگتی ہے اور وہ مریض جسے سانس لینا بھی دوبار تھا سہولت محسوس کرنے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید چیزوں کے متعلق انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے 14ویں حصے میں بتائیں گے۔